الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ دیکھیں، تجارت کے اسلامی اصول، بزنس کا، کاروبار کا طریقہ اور اس کی جو شرائط ہیں وہ ہم نے پیچھے دیکھی کہ کیا کیا شرطیں ہونی چاہیے کاروبار میں۔ رضامندی ہونی چاہیے، وہ کام حلال ہونا چاہیے، اور بندہ وہ مالک ہو یا مالک کی طرف سے ہو، بندے کے پاس استطاعت بھی ہو کام کرنے کی، کوئی نہ سمجھ انسان نہ ہو، اور اسی طرح قبضہ ہو، جو چیز آپ لے رہے ہیں اس کا قبضہ ہو، غرر نہ ہو، واضح ہو کیا بیچا جا رہا ہے، کیا لیا جا رہا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں سود میں بھی تو رضامندی ہے، لیکن ایک شرط نہیں ہے، اس میں 6 شرطیں ہیں، سبھی کو دیکھنا ہے۔ دیکھیں، اب ہم نے یہ چیزیں دیکھنی ہیں، قرض اور انویسٹمنٹ میں کیا فرق ہے۔ بعض لوگ قرض ہوتا ہے لیکن اس کو انویسٹمنٹ کہہ دیتے ہیں۔ انویسٹمنٹ کو قرض کی شکل بن رہی ہوتی ہے، لیکن قرض پہ اگر شکل بن رہی ہے تو اس کے اوپر حکم قرض کا ہی لگے گا۔ تو قرض کے اوپر حکم یہی ہے، اللہ نبی حدیث ہے کہ ہر قرض جو نفع لائے، جو فائدہ لائے، وہ سود ہے۔ تو قرض اگر بن رہا ہے تو اس پہ قرض کا حکم لگے گا، انویسٹمنٹ بن رہی ہے تو اس میں انویسٹمنٹ پہ حکم آئے گا۔ اب دیکھتے ہیں، دیکھیں قرض کیا ہے۔ کسی کو دیا آپ نے، کوئی پیسہ دیا آپ نے، اس بنیاد پر، اس بہا پر آپ کوئی اضافی وصول کرتے ہیں۔ کوئی آپ نے کسی کو 1 لاکھ دیا ہے، کوئی سال بعد یا کچھ عرصے بعد 1/10 آپ وصول کر رہے ہیں، تو یہ اضافی وصول کرنا، یہ سود ہے، یہ قرض کا سود ہے۔ یہ عام ہے جو قرآن میں واضح ہے، اور جسے ہم قرآن کا سود کہتے ہیں، قرآن میں جو ذکر ہے، اور اس میں عام لوگ ملوث ہیں، بڑے بڑے ملک ہیں، حکومتیں ہیں، اور اس کو تو سبھی جانتے ہیں، قرض کا سود، ٹھیک ہے نا۔ باقی جو تجارت کا سود ہے وہ الگ ہے، ربا النصیحہ، ربا الفضل، یہ الگ ہے۔ قرض تو یہ ہے کہ جتنے پیسے دیے ہیں اتنے ہی واپس لینا، یہ قرض ہے، یہ قرض حسنہ۔ جتنے آپ نے پیسے، جیسے 1 لاکھ دیا ہے تو آپ نے 1 لاکھ ہی لینا ہے، یہ تو قرض ہے، قرض حسنہ۔ اس کا تو آپ کو اجر ملے گا۔ اگر کوئی بندہ کسی کو قرض دیتا ہے، قرض حسنہ، اور وہ مہلت آگے دے، اگر وہ ٹائم آنے پر وہ نہ دے، مہلت دینے کا بھی اجر ہے، ہر روز اتنا صدقہ کرنے کا اجر ہے جتنے پیسے آپ نے، یہ ایک فضیلت ہے قرض کی۔ لیکن یہ تو قرض ہے، اگر اضافی لینا یہ اس کا سود ہے، یہ ہے قرض کا سود، یہ اس میں مسئلہ ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ انویسٹمنٹ کیا ہے، یعنی کہ شریعت کی نظر میں قرض اور انویسٹمنٹ 2 الگ الگ چیزیں ہیں، اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے الگ الگ چیزیں ہیں، ان کے فرق کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ آج کل بینک والوں نے قرض کو انویسٹمنٹ قرار دیا ہے، بینک والوں نے قرض کو انویسٹمنٹ قرار دے دیا ہے، حالانکہ قرض تو قرض ہی ہوتا ہے، انویسٹمنٹ کیسے ہو سکتی ہے؟ انویسٹمنٹ تو ایٹ رسک ہوتی ہے، نفع و نقصان کے اوپر ہوتی ہے، پھر اس پہ اوپر انویسٹمنٹ کا حکم آئے گا۔ باقی تو قرض تو فکس ہوتا ہے، باؤنڈ ہوتا ہے، سیکیور ہوتا ہے، تو اس پہ قرض والے حکم آئے گا۔ مثال کے طور پر بینک والوں نے قرض کو انویسٹمنٹ قرار دیا، بلکہ یہ غلط ہے۔ اگر بینک انویسٹمنٹ کر رہا ہے تو لون کو مطلب انویسٹمنٹ کہنا صحیح نہیں ہے، مثلا قرض دے رہا ہے وہ، ٹھیک ہے نا، تو اس کو انویسٹمنٹ کہہ دینا یہ صحیح نہیں ہے، یہ قرض ہے۔ انویسٹمنٹ دیکھیں ایٹ رسک ہوتی ہے، قرض جو ہوتا ہے نا اس میں کوئی رسک نہیں ہے، لون میں کوئی رسک نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، یہ ایک بنیادی فرق ہے۔ انویسٹمنٹ آپ کی رسک پہ ہوتی ہے، یعنی کہ وہ ڈوب بھی سکتی ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے، نفع نقصان، اس کو تو ہم انویسٹمنٹ کہیں گے کہ آپ نے پیسہ انویسٹ کیا کہیں پہ۔ لیکن قرض تو باؤنڈ ہے، قرض تو سیکیور ہے، اس کو آپ سیکیور کر کے تو آپ اس کو انویسٹمنٹ تو نہیں لے سکتے، پھر وہ قرض بن جاتا ہے۔ انویسٹمنٹ کو سیکیور کرنا تو چاہے نام آپ انویسٹمنٹ کا دے دیں، لیکن قرض پہ حکم آئے گا اس پر، کیونکہ سیکیور جو چیز ہوتی ہے وہ قرض بنتا ہے۔ تو یہ بنیادی فرق کا پتہ ہونا چاہیے، قرض میں کوئی رسک نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اور انویسٹمنٹ میں رسک ہوتا ہے، تو اس لیے جس میں رسک ہے اس میں آپ نفع بھی لے سکتے ہیں۔ قرض میں رسک نہیں ہے، باؤنڈ ہے، سیکیور ہے، اتنا آپ نے واپس بھی لینا ہے، تو اس پہ اوپر آپ نفع بھی نہیں لے سکتے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہر قرض جو نفع لائے وہ سود ہے۔ جس پیسے پہ رسک ہے، ڈوب بھی سکتا ہے، بڑھ بھی سکتا ہے، کم بھی ہو سکتا ہے، جیسے آپ نے 20 لاکھ انویسٹ کیا تو امید ہے کہ وہ بڑھے 22 ہو جائے، امید ہے کہ کاروبار میں نقصان ہو وہ 18 رہ جائے، 17، 15، 14 کم ہو جائے، بڑھ بھی سکتا ہے 25، 26 لاکھ بڑھ جائے، تو اس پہ ہم نفع بھی لے سکتے ہیں، یہ ایک اصول ہے بنیادی۔ تو اس لیے قرض پہ نفع لینا سود ہے، انویسٹ پر رسک ہوتا ہے، اس لیے نفع بھی لے سکتے ہیں۔ پرافٹ اور سود میں یہ فرق ہے۔
انویسٹمنٹ کا نفع پروفٹ ہے، قرض کا نفع سود ہے۔ یہ بھائیوں کو موٹا موٹا میں آسان کر کے بتا رہا ہوں تاکہ کسی کو مشکل نہ آئے سمجھنے میں، کہ یعنی کہ پروفٹ جو آپ ہے وہ سود ہے، یعنی کہ جو پروفٹ ہے اور سود میں فرق یہ ہے، پروفٹ اور سود میں فرق یہ ہے، بعض کا لوگ سود کو پروفٹ کا نام دے دیتے ہیں۔ انویسٹمنٹ کا جو نفع ہوتا ہے، جو آپ نے انویسٹمنٹ کی ہے اور نفع نقصان کے اوپر، اس کا جو نفع ہے وہ پروفٹ ہے۔ جو قرض دیا آپ نے، قرض کی شکل بن رہی ہے تو اس کا نفع سود ہے۔ یہ ایک اصولی بات ہے۔ اسی طرح تجارتی جو قرضے ہیں وہ بھی منع ہے۔ اللہ کے نبی نے حج کے موقع پر اپنے چاچا کے قرض کو، سود کو ختم کرنے کا اعلان کیا، ٹھیک ہے نا، اپنے چاچا کہ یعنی کہ وہ اس طرح کہ انہوں نے جو تجارتی قرضہ تھا ان کے اوپر، تجارتی جو قرض تھا تقریباً 38 کلو سود لینا تھا انہوں نے لوگوں سے، قرض الگ تھا، یہ سونا اتنا انہوں نے سود کے اوپر لینا تھا، سود اپنا مال وہ الگ تھا۔ تو یہ تجارتی قرضہ ہے۔ بعض کہتے ہیں بینک تجارتی قرضہ دیتا ہے، اللہ کے نبی کے دور میں بھی تجارتی قرضے تھے لیکن وہ بھی منع ہے، تجارتی قرضے بھی منع ہے۔ اللہ کے نبی نے 4 قسم کے لوگوں پر لعنت فرمائی ہے، سود دینے والا، لینے والا، لکھنے والا، گواہ بننے والا، سب پہ لعنت ہے۔ تو چاہے تجارتی قرضہ ہو، کوئی بھی قرضہ ہو، سب منع ہے، سودی جس میں ہو، سودی شکل بن رہی ہو۔ اور یہ جو 4 قسم کے لوگ ہیں، سود دینے والا، لینے والا، لکھنے والا، گواہ بننے والا، سب پہ اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے۔ اس میں بینک میں کام کرنے والے بھی برل آئیں گے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا سود کے 73 درجے ہیں، سب سے کم درجہ اپنی ماں سے زنا کرنا، اور جس نے جان بوجھ کے 2 درہم سود کے کھائے اس نے 36 دفعہ زنا کیا۔ سود سے یہ ہوتا ہے امیر اور امیر، غریب اور غریب۔ تجارت سے پیسہ غریب کا، امیر کا پیسہ غریب کی طرف آتا ہے، سود سے غریب کا پیسہ امیر کی طرف جاتا ہے۔ تو یہ بھی اس میں فرق ہے۔ تو یہ آگے بھی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔